پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے سبق کے لیے پرجوش ہوں گے۔ بچوں، ہمیں یقین ہے کہ آپ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہے ہوں گے جو آپ کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھیں۔ اس ہفتے ہم ایک کہانی پڑھیں گے جس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ 2، 3 اور 4 حرفی الفاظ بنانے کے ساتھ ساتھ ہے اور ہوں کا استعمال سیکھیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو اس ہفتے بہت مزہ آنے والا ہے۔ اچھا بتائیے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کبھی اداس ہوئے ہیں؟ کب ایسا ہوا ہے کہ آپ اداس ہوئے ہوں؟ بچوں، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں جو کہ ایک اداس ڈائناسور کے بارے میں ہے جس کا نام راکسی ہے۔ یہ کہانی آپ نے آنکھیں بند کر کے سننی ہے۔ اس کہانی کے منظر اور باتوں کو ذہن میں سوچنا ہے۔ کہانی کا نام ہے راکسی کا اداس دن۔ آپ نے کہانی کو غور سے سننا ہے۔ آخر میں آپ سے اس کہانی سے متعلق سوالات کیے جائیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں؟ چلیں آنکھیں بند کریں۔ کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ جنگل میں سب جانور مل کر لنگڑی پالا کھیل رہے تھے۔ سب خوش تھے سوائے راکسی ٹی ریکس کے۔ وہ منہ لٹکائے، سر جھکائے اور دھیمے پاؤں سے ٹہل رہا تھا۔ چڑیا راکسی کو چڑھانے گئی اور اپنی چھوٹی سی چونچ اس کو سر پر دے ماری۔ کیا ہوا؟ آج تم شور نہیں کر رہے، کسی کو دھمکا بھی نہیں رہے۔ آج میرا لڑنے کا موڈ نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو، راکسی گڑگڑایا۔ سب حیران پریشان ہو گئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ راکسی کا کشتی کرنے کا بھی دل نہیں؟ بارش میں بھلا کوئی کیسے اداس رہ سکتا ہے؟ میں مناؤں گی، راکسی کو مورنی بولی۔ راکسی، ذرا مسکرا کر دکھاؤ، تھوڑا ہلو جلو۔ بارش میں ڈانس کرنے سے ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ مورنی کے ساتھ ساتھ جنگل کے سارے جانور ڈانس کرنے لگے، مگر راکسی پر تو ان سب ترکیبوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اور وہ مورنی کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ راکسی کچھ دور ہی نکلا تھا کہ آگے اسے ڈائنو سردار بیٹھا نظر آیا۔ ڈائنو سردار بھی منہ لٹکائے دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ پانی میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ میں آج کشتی نہیں لڑنا چاہتا، راکسی فوراً بولا۔ آج تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ڈائنو سردار نے راکسی سے پوچھا۔ معلوم نہیں، کہہ کر راکسی ڈائنو سردار کے پاس بیٹھ گیا۔ تم کس بات پر اداس ہو؟ ڈائنو نے پوچھا۔ معلوم نہیں، راکسی نے جواب دیا۔ شاید اداس ہونا بری بات نہیں، اور اس اداسی میں کوئی ساتھ دے دے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ ڈائنو اور راکسی ایک ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اب سب بچے آنکھیں کھول لیں اور بتائیں کہ کیسی لگی کہانی۔ اچھا بچوں، بتائیے کہ تمام جانور جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ چڑیا نے راکسی سے کیا کہا؟ راکسی کس کے پاس بیٹھ گیا تھا؟ راکسی کو منانے کون گیا تھا؟ کیا راکسی مان گیا؟ راکسی کیوں اداس تھا؟
کیا آپ بھی بنا بات کے اداس ہوتے ہیں؟ تب آپ کیا کرتے ہیں؟ چلیے بچوں، اب جلدی سے اسٹڈی پیک کا صفحہ نمبر 17 کھولیے۔ اس صفحہ پر خالی جگہ دی گئی ہے جس پر آپ کو ڈرائنگ بنانی ہے۔ ڈرائنگ کے ذریعے بتائیے کہ آپ نے کہانی میں کیا کیا سنا یا ذہن میں سوچتے وقت کیا کیا دیکھا۔ آپ کے خیال میں جنگل کیسا لگ رہا تھا؟ راکسی کیسا دکھ رہا تھا؟ اور کون کون سے جانور تھے؟ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ ابھی آپ آڈیو ریکارڈنگ کو پاز کیجئے اور کام مکمل کرنے کے بعد اس کو پلے کیجئے گا۔ چلیے ریکارڈنگ پاز کیجئے۔ بہت خوب بچوں، آپ نے کام مکمل کر لیا۔ اب اگلی سرگرمی دیکھیے۔ یہاں دیے گئے 3 چہروں میں سے ایک چہرے کو بنا کر بتائیے کہ کیا آپ کو کہانی میں مزہ آیا؟ کیا آپ کو کہانی سمجھ میں آئی؟ کیا آپ یہ کہانی اپنے دوست کو سنا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کہانی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے؟ اگر آپ مسکراتا ہوا چہرہ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے ہاں، یعنی کہانی سننے میں مزہ آیا اور سمجھ آئی وغیرہ۔ اگر آپ اداس چہرہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں، یعنی کہانی سننے میں مزہ نہیں آیا اور کہانی بھی سمجھ میں نہیں آئی وغیرہ۔ اگر آپ سادہ سا چہرہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے شاید، یعنی شاید کہانی سننے میں مزہ آیا، شاید کہانی سمجھ آئی وغیرہ۔ اب آپ ٹیبل میں لکھے ہوئے 4 جملوں کے آگے اپنی مرضی سے کوئی بھی چہرہ بنائیے، مگر ہر چہرے کا مطلب ضرور ذہن میں رکھیں۔ چلیے بچوں، یہ کام بھی مکمل کریں۔ یہ کہانی گھر جا کے اپنے بہن بھائی کو سنائیں۔ اچھا بچوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔